بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت صدمہ دیا۔ اب یہ شخص کافی دنوں بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کر دن رات آنسو بہاتا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی ٹائم گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ معمول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے بہت زیادہ۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑے ہی محبت کیا کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکناچور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہ کر پایا، میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر والے کو آواز لگائی، قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم حبشی آدمی نکلا، اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اس شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے آدمی نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا، وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی نظر اس پر ڈالی اور اسے آواز دی، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا، کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکناچور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ انسان بہت ٹائم کا روتا روتا تھکا ہوا تھا، بہت دنوں سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب نیند تیز آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کے سو جاتے ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، وہ شہزادہ بہت ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت شہزادے پر عاشق ہو گئی، شہزادے نے اسے دیکھا اور اسے بھی عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی، کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا، وہ اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں،
پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ اب ایک بار پھر سے وہ پریشانی میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکارتا پکارتا بیوی کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تم تو میری بیوی ہو، یہاں کیسے آ گئی ہو؟ شہزادے نے کہا او شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا۔ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مالک جیسے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں ملا دیجیے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جسے دیکھنا ہو ایسے شخص کو کفر کی حالت میں مرا، گناہگار بن کر، سیاہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتی ہوئی مری تھی، اٹھی تھی تو کفری حالت میں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا اور اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصے دراز اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھا روتا رہا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق کرنے والا مل جاتا، ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کاش یہی عشق تو اپنے مولا سے کرتا، پیدا کرنے والا مل جاتا، اور نہ ان جیسی عورتوں کی تجھے کوئی ضرورت پڑتی۔ دنیا تو بے وفا ہے، دنیا کے بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا۔ پتہ تھا ایک انسان روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس سے کہا کہ تو کیوں ایسا کرتا ہے، ساری ساری رات مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔ جب اللہ اللہ کرنے میں کوئی جواب ہی نہیں دیتا، جا کر سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا واہ میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ تجھے ہم جواب نہیں دیتے؟ میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، پھر تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی محبت ڈال دیتے ہیں ہم، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا
جی کرتا ہے اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ، تیری اللہ اللہ تو ہمارا جواب ہے، تیری اللہ ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔